وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک پیغام: جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ کہہ سن کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگوں کی زندگی سے بھی جانا پڑتا ہے جن کے لیے ہم تو کچھ نہیں، لیکن وہ ہمارا سب کچھ ہوتے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ جہاں محبت ہو وہاں سر جھکانا پڑتا ہے، غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے صاحب، تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ تکلیف، خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، حق کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے پھر یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ والدین، قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولے، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ خود کو بدلو، فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ سجدے میں سر رکھا اور مسئلہ حل، یا غفورو، ہر قسم کی پریشانی و مصیبت سے نجات اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے سجدے میں سر رکھ کر 101 مرتبہ یا غفورو پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ ارشاد فرمایا، بھلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، بہرے کو بلند آواز سے گفتگو کر کے سنانا، اندھے کو راستہ بتانا اور حاجت مند کی مدد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب کچھ تمہاری طرف سے اپنی جان پر صدقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کی اہمیت۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو؟ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورۃ المنافقون۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، اپنے بیٹے، بیوی، خادم کو کھلانا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک نماز میں شفا ہے، نماز خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے، نماز بدن کو ڈھلکنے سے بچاتی ہے، نماز پورا جسم متحرک کرتی ہے، نماز ہاضمہ بہتر بناتی ہے، نماز پڑھنے والا بندہ علاوہ نماز بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ اللہ پاک اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز اور مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ بوڑھے والدین یعنی گھر میں جنت۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس شخص کی؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ زبان کا غلط استعمال۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو جہنم میں چہروں کے بل صرف ان کی زبان کی وجہ سے ہی تو ڈالا جائے گا۔ 2 بیویاں ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان کے بہترین روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ ہر جنتی کو کم از کم 2 بیویاں ملیں گی اور ہر بیوی کے بدن پر 70 نفیس جوڑے ہوں گے، پھر بھی اس کی بلوری پنڈلی سے گودا چھلکتا دکھائی دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے،
لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رکھنے والی نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ چہرے پر مارنا بہت بری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے، پاک صاف ہو کر سوئیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کی استطاعت میں ہو کہ وہ رات کو پاک صاف ہو کر ذکر و استغفار کرتا ہوا سوئے تو وہ ایسا ہی کرے، کیونکہ قیامت کے دن روحیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی جس حالت میں قبض کی گئی تھی۔ گھر میں اکیلے رات نہ گزارو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ بیری کے درخت کے انوکھے راز۔ ہر بیری کے درخت پر نیک جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ بیری کے پتوں کے ذریعے جادو، سحر کا علاج حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بیری کے پتوں سے میت کو نہلانا، اس میں انوکھے راز ہیں۔ اصل میں بیری کے درخت کو عرشی نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے عرش پر بیری کا ایک درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ زمین سے جو بھی اعمال جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہرتے ہیں اور پھر عرش معلیٰ پر جاتے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد کیا کریں؟ پہلا، نیک صالح اچھے خواب آنے پر اس خواب پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس خواب کی خوشخبری اپنوں کو سنائیں۔ ایسے خواب صرف ان سے بیان کریں جن سے آپ محبت کرتے ہوں اور اپنے لیے مخلص سمجھتے ہوں۔ دوسرا، برے شیطانی خواب آنے پر اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ شیطان کے شر سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کریں۔ جب نیند سے بیدار ہوں یا آنکھ کھلے تو اپنے بائیں جانب دل کی طرف والی سائڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے 3 بار تھو تھو کریں، یعنی ایسی پھونکیں جس کے ساتھ ہلکی سی تھوک نکلتی ہے۔ جس کروٹ لیٹتے ہیں اس پہلو کو دوسری طرف کروٹ بدل لیں۔ اٹھ کر نماز پڑھنے لگیں وضو کر کے۔ کسی سے بھی اس برے شیطانی خواب کا ذکر نہ کریں۔ یہودی اپنی قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں۔ بس مسلمان ان کو خوب قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت یا پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، تو آ کر اس کو قتل کر دے۔ مگر غرقد نامی درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ فجر اور عصر کے بعد ذکر کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ نیک لوگوں کا تیزی سے دنیا سے جانا۔ حضرت مداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگ ایک کے بعد دیگرے گزر جائیں گے، اس کے بعد جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ پاک کو کچھ ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی۔ کھانے کی قدر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سامنے کی جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو
جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ بیوی کے معاملے میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے ماں باپ ہوں۔ عورت کے ساس سسر کی خدمت کے بارے میں بیان۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے جس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب عورت کے ذمہ شوہر کا اور اس کی اولاد کا کھانا پکانا واجب نہیں، تو شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا بطریق اولا واجب نہیں۔ ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے اور ہمارا حق پہلے ہے، لہٰذا یہ بہو ہماری خدمت ضرور کرے، چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں ساس، بہو، بھاوج اور نندوں کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان جھگڑوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ شوہر کیسا ہو؟ ایک خوبصورت نصیحت۔ ایک شخص نے شادی کے موقع پر بزرگ سے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا۔ بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی: تمہاری جیون ساتھی، اپنے شفیق باپ، مہربان والدہ اور جان لٹانے والے بھائی سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ۔ بیوی نازک دل ہوتی ہے۔ بلا شبہ بیوی صنف نازک ہے، ان کے دل چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں، ناز اور ادا ان کی فطرت میں شامل ہے، ذرا سی خلاف طبیعت بات پر رنجیدہ ہو جاتی ہے، اس لیے خاوند کو اپنی بیوی کی مجموعی کیفیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی اپنے پیا کی خاطر اپنا وہ گھر جہاں ناز و نعمت، پیار و محبت سے پروان چڑھی ہے، اسے خیر آباد کہہ کر سسرالی گھر میں آ بستی ہے، جہاں اسے نہ صرف اپنے خاوند کی تابعداری کرنی ہوتی ہے بلکہ سسرال کے ہاں بہو کو اپنے شوہر کے علاوہ اس کے والدین اور بہن بھائیوں کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سسرال والے اپنی بہو کو بیٹی بنا لیں تو گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار رہے گا، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بھی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ میاں بیوی میں ہنسی مذاق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مذمت میں ایک شعر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا: بے شک عورتیں ہمارے لیے شیطان پیدا کی گئی ہیں، ہم خدا کی شیاطین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض فرمایا: بلا شبہ عورتیں پھول ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور تم میں سے ہر شخص پھولوں کی جانب مائل ہوتا ہے۔ گھر سے جاتے وقت بیوی کو بوسہ دینا۔ حدیث کی روشنی میں شریعت نے کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی غیر نہیں تو بیوی سے ملیں تو ایک دوسرے سے مل کر بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرے بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ مرد اور عورت کی کون سی 3 چیزوں پر شیطان کا زیادہ حملہ ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، شیطان کا مرد کی 3 چیزوں پر زیادہ حملہ ہوتا ہے، اس کی نظر، دل، شرمگاہ، اور عورت کی بھی 3 چیزوں پر حملہ ہوتا ہے، اس کی نظر، دل، سرین پر۔ عورت سے مرد کا نصیب کیسے کھلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرما دی تو بے شک اللہ نے اس کے نصف ایمان مکمل ہونے میں مدد فرما دی، اور باقی نصف میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جسے تمہارے بناؤ سنگار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے بھی مسکرا کر کھا جائے۔
اور کہے ارے واہ تم نے تو بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتا دیا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو؟ لہٰذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ شوہروں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے ذریعے انہیں حاصل کیا ہے، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کا جو عہد اللہ نے تم سے لیا ہے اسی کے مطابق عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں، اور اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک میں موجود نکاح کے احکام کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورت یا تو خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں، سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے زبر کے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ درد میں تو ویسے بھی بہت دم ہوتا ہے، انسان کو زندہ رکھتا ہے، کبھی مرنے نہیں دیتا۔ اس دنیا سے اگر درد ختم کر دیے جائیں تو لوگ خوشی سے مر جائیں گے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ قرآن کو دل کی آنکھ سے اگر پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کا سخت لہجہ صرف کافروں، منافقوں، مشرکوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں اور اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے والوں کے لیے ہے۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گی تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گی۔ آدمی اپنے اعمال پر نظر رکھے تو اسے کبھی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ تو اپنے اعمال پر نظر رکھا کر قیامت کے دن کیا اللہ سے یہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ گناہ تو فلاں شخص نے کیے تھے۔ حساب تو آدمی کو صرف اپنا دینا پڑے گا۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اس لباس میں کسی اور کا پیبند لباس کو لباس نہیں رہنے دیتا، چتھڑے بنا دیتا ہے۔ اور کیا کوئی چتھڑے پہن کر زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان کسی دوسرے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے،
اللہ کے پاس جو بہترین چیز انویسٹ کروا سکتا ہے وہ دوسرے انسان کو دی جانے والی مسکراہٹ ہے۔ انسانوں کو دیا جانے والا وقت، ان کی چیزوں پر کھلائی جانے والی انویسٹمنٹ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے خدا کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ آپ کے محبوب کو آپ کے نکاح میں لے آئے۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ میم کے بعد نون آتا ہے تو محبت کے بعد نکاح آنا چاہیے۔ بنت حوا کے لیے کیا یہ اہمیت کم ہے کہ ابن آدم اس کے بغیر نامکمل ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ کمظرف انسان سے اچھی توقع رکھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی 100 سالہ پرانے کچرے کے ڈھیر سے کچھ اچھا ملنے کی امید رکھے۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین میری سب بہنوں کو سلامت رکھے، آمین۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہو۔